سبيل الدموع سبيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا آئی ہے. وہ دعا ہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور میری پسندیدہ دعاؤں میں سے ہے. دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، مجھے حکمت عطا کر، سمجھ بوجھ عطا کر، وزڈم عطا کر، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. نیک اور صالح صحبت عطا کر، اچھے لوگوں کی کمپنی عطا کر، اور بعد والوں میں میرے لیے سچی ناموری بنا دے. یعنی میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں، اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. تو کتنے کم لفظوں میں کتنی خوبصورت چیزیں مانگی گئی ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اپنے لیے مانگے تو کیا مانگے. زیادہ سے زیادہ اگر ہم مانگتے بھی ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ دنیا. ہم جن چیزوں پہ دنیا کی پریشان ہوتے ہیں ان پریشانیوں کے بارے میں ہم دعا کر لیتے ہیں. مثلاً اگر ہماری صحت اچھی نہیں تو صحت کی دعا مانگتے ہیں. اگر ہمارا رزق روزی کا مسئلہ ہے تو ہم صرف وہ مانگتے ہیں. اور اگر ہمارے بچے نہیں ہوئے یا شادی نہیں ہوئی تو بس وہی مانگتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں مانگتے. حالانکہ انسان کے لیے بہت کچھ ہے مانگنے کو، اور جب خود نہیں مانگنا آتا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو ہم سے پہلے کے لوگوں نے اچھی اچھی دعائیں کی ہیں اپنے لیے، ہم بھی اپنے لیے وہی دعائیں مانگ لیں. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ خلیل اللہ، خلیل الرحمن، رحمان کے دوست تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم علیہ السلام کی کئی ایک دعائیں آتی ہیں قرآن مجید میں، اور ان میں سے یہ دعائیں بھی ہیں. ان کی ایک ایک دعا پڑھنے کے لائق ہے، سمجھنے کے اور ان کی پیروی کرنے کے لائق ہے، کیونکہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کو بھی کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگنے سے پہلے اپنی قوم کے سامنے رب کا تعارف پیش کیا کہ رب کون ہے میرا. الذی خلقنی فہو یہدینی، وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا. والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. واذا مرضت فہو یشفینی، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیینی، اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں، طمع رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن میری خطا بخش دے گا. یہ تھا ان کا اپنے رب کے بارے میں گمان. یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ محبت کا تعلق کہ میرا رب ہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، اور وہی قیامت کے دن بخش دے گا، اور وہی بیماریوں سے شفا دیتا ہے. یہ ہے توحید خالص، کہ ہمیں جو نعمت بھی ملی ہے ہم کیا سمجھیں؟ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں گے
تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی. جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو پھر اس کی عبادت بھی شوق سے کریں گے. لیکن اگر آپ کے دل میں صرف یہ بات ہو کہ مجھے تو کچھ ملا نہیں, میں بڑی بد نصیب ہوں, بڑی بد قسمت ہوں, اور شیطان آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا رہے, تو پھر کیا ہوگا؟ نہ عبادت میں دل لگے گا, نہ قرآن پڑھنے میں, نہ کوئی ذکر کرنے میں, جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہوتا ہے. بس مجبوری کے مارے یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں. تو عبادت کی لذت اس شخص کو حاصل نہیں ہوتی جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو. اللہ کی محبت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا شوق رکھتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کیا کیا؟ اپنے رب کی تعریف کی, اس کی حمد و ثنا بیان کی, اس کی بے پایاں نعمتوں کو بیان کیا. پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. اور یہی دعا کرنے کا سلیقہ بھی ہے کہ مانگنے سے پہلے جو کچھ ملا ہوا ہے پہلے اس کا اقرار کریں, اور نہایت عاجزی اور انکساری سے کہیں کہ اے اللہ, تو مجھے علم اور فہم اور حکمت میں کمال عطا کر, مجھے نیک لوگوں کا ساتھی بنا, دنیا میں بھی اور جنت میں بھی, اور دوسروں کے لیے مجھے خیر کا نمونہ بنا دے, اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ. تو دعا مانگنے سے پہلے کیا کہا؟ رب بھی, اے میرے رب, یعنی اللہ کے نام کا وسیلہ پکڑا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے رب, وہ جو خالق ہے, مالک ہے, مدبر ہے, رازق ہے. کیونکہ دعاؤں کی قبولیت میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے, ان کا وسیلہ پکڑا جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام, بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ کو پکارو, تو اس کے اچھے اچھے نام پکارو. یا اللہ, یا رب, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم. یعنی اللہ تعالیٰ کو خوبصورت ناموں کے ساتھ پکار کے, اس کا ذکر کر کے, ان کا وسیلہ پکڑ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں اور فلاں چیز عطا فرما. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حکم مانگا. حکم کا ایک عام معنی تو حکمت ہے, دانائی, عقل مندی, لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے احکام کی معرفت عطا کر, اپنے حکموں کی پہچان عطا کر, ایسا علم عطا کر کہ جس سے مجھے تیرے حکم پتہ چلے کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش کر سکتا ہے؟ اس کے احکامات پر عمل کر کے. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ احکامات کا پتہ بھی ہو. تو یہاں دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے ایسا علم عطا کر کہ مجھے تیرے احکامات پتہ چلے, حلال حرام کا پتہ چلے, اور پھر وہ سمجھ بوجھ دے کہ جس کے ساتھ میں اپنی زندگی کے فیصلے کروں, مختلف راہیں اختیار کروں. آپ دیکھیں کہ جب بندوں کو حلال حرام کا فرق نہیں پتا ہوتا نا, تو پھر وہ پرواہ بھی نہیں کرتے کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے, کیا نہیں جائز, کیا حلال ہے اور کیا حلال نہیں. اور پھر جب ان کی زندگیوں میں حرام شامل ہو جاتا ہے تو پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, نہ عبادت قبول ہوتی ہے, نہ گھروں میں برکت رہتی ہے, اور نہ زندگی میں برکت ہوتی ہے. پھر انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بڑی ضروری بات ہے کہ ہمیں احکامات کا علم ہونا چاہیے. اسی طرح حکم کا ایک معنی قوت فیصلہ بھی ہے کہ اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا کر. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور ہم سخت پریشان رہتے ہیں, یہ کام کروں کہ نہ کروں, یہاں جاؤں کہ نہ جاؤں, یہ لوں کہ نہ لوں, یہ دوں کہ نہ دوں. ہر روز ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے ہماری زندگی میں. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے
ہمیں حکمت عطا ہو جائے، قوت فیصلہ مل جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے اور ہم اپنے کام جلدی جلدی سمیٹیں اور آگے نکلیں، آگے بڑھیں. اور اس کے لیے حکمت کے ساتھ ساتھ توکل بھی چاہیے ہوتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کر کے انسان فیصلہ کرے. اور توکل بھی ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں کمزور ہوں، ساری طاقت تیرے پاس ہے، سارے اسباب تیرے پاس ہیں، ساری مہربانیاں تیری ہی ہیں، لہذا میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی خاص بخشش کے ساتھ وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ مجھے بلند لوگوں کی صحبت عطا کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ بھی مانگا کرتے تھے، اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اے اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھ کر فوت کر اور مسلمان ہی بنا کر زندہ رکھ، اور ہمیں نیک لوگوں سے ملا دے اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم فتنے میں پڑیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیک لوگوں کا ساتھ مانگتے تھے. بندے کو دعا کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ دنیا میں نیک لوگوں کا ساتھی بنے، کیونکہ نیک لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، سلامتی میں رکھتا ہے. اور پھر دنیا میں اگر نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور بالکل ان جیسے کام نہیں بھی کر سکتا تو آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. تو اس لیے انسان کو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، ان کی کمپنی کی حرص ہونی چاہیے. اور الحمدللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ قرآن کی برکت سے آپ کو ایسے دوست ملے ہیں، ایسا ماحول ملا ہے کہ جس میں سب مل بیٹھ کے اکٹھے قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر ارادے کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں گے اور پھر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ نیکی کی مجلسوں میں بیٹھیں، کیونکہ نیکی کی مجالس میں، علم کی مجالس میں، قرآن کی مجلس میں وہی بیٹھے گا جس کو ان مجالس سے محبت ہوگی. اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہوگا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میری سچی ناموری رکھ. موت کے بعد کیا چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے؟ موت کے بعد انسان کو لوگوں کے دلوں سے نکلی ہوئی آپ کے حق میں دعائیں، آپ کے حق میں اچھی گواہیاں فائدہ دیتی ہیں. اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں ان دعاؤں پر جو بعد والے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، جان پہچان کے لوگ مرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں. اور مرنے والے کی جو وہ تعریف کرتے ہیں اس پر بھی وہ فرشتے آمین کہتے ہیں. اور اس کا ان کو، یعنی ان کی تعریفوں کا، اور جو سچی ہوں، جھوٹی نہ ہو. یہ یاد رکھیں، اگر کوئی جھوٹی تعریف کرتا ہے اور بندہ خوش ہوتا ہے اس پر تو اس پہ پکڑ بھی ہوگی. اگر آپ نیک ہوں گے، صحیح مخلص اور اچھے صحیح معنوں میں نیک، تو انشاءاللہ آپ کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا جائے گا. اور یہ آپ کے حسن خاتمہ کی علامت بھی ہے کہ آپ کا خاتمہ اچھا ہوا ہے، آپ نے اچھے آثار چھوڑے ہیں دنیا میں، آپ نے اپنے بعد اچھی یادیں چھوڑی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول کر لی. آج آپ دیکھیں دنیا میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، سب ان کی تعریف کرتے ہیں، سب ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں.
اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. اور مسلمان تو ہر نماز کے اندر ان کے لیے دعا کرتے ہیں درود شریف کی شکل میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یعنی ان کا ذکر کرتے ہیں درود شریف. تو انسان کو مرنے کے بعد اچھی ناموری کیسے ملتی ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ جو انسان نیک کاموں میں رغبت رکھتا ہے، نیک کاموں کا شوق رکھتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے، لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے، لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے، وہ بندہ زندگی میں بھی اچھی تعریف حاصل کر لیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے خاندان کے ایسے لوگ جو فوت ہوئے جبکہ وہ دنیا میں زندگی میں اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے، تو پھر کیا ہے، آپ سب ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی خوشبودار سیرت کی وجہ سے لوگوں میں زندہ رہتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان اس بات کو پسند کرے کہ مرنے کے بعد اس کے نیک ہونے پر اس کی تعریف کی جائے اور اس کو نیک لوگوں کے عمل کی حالت میں دیکھا جائے، بشرطے کہ وہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو. یعنی دنیا میں بھی اگر انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ اس کی نیک نامی ہو تو کوئی بری خواہش نہیں، کیونکہ پھر وہ کام بھی نیکوں والے کرے گا. پھر انہوں نے کیا مانگا، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر لے. یعنی پہلے دنیا اور آخرت کی سعادت کا سوال کیا، اب ہمیشہ کی زندگی کی نعمتیں مانگی، کیونکہ دنیا تو فانی ہے. دنیا میں اگر کچھ مل بھی جائے، چاہے کچھ بھی، ساری دنیا بھی کسی کو مل جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. اس لیے انہوں نے صرف دنیا نہیں مانگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے مرتبے کو بلند ترین جنتوں میں بلند کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں حسن خاتمہ کی بڑی اہمیت ہے. ہمیں اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو، ہماری موت اچھی ہو، کیونکہ بنی آدم کا انجام دو میں سے ایک چیز پر ہوتا ہے، یا بدبختی پر یا خوش نصیبی پر. کوئی بدبخت ہوتے ہیں اور کوئی نیک ہوتے ہیں. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت. ایک اور جگہ پر آتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی تو مومن ہے. نیک بخت جو ہے اس کے لیے جنت ہے اور بدبخت کے لیے آگ ہے. فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں، جو جنت والے ہیں وہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں. تو اس لیے جنت کی دعا کرنی چاہیے اور جنت النعیم کی، جنت الفردوس کی. اصل میں خوش قسمت وہ ہے جس کو جنت النعیم مل گئی، ہمیشہ کی نعمتیں مل گئی، اور یہ اسی کے لیے ہے جس کا خاتمہ اچھا ہو. جنت اس کے لیے. اگر انسان ساری زندگی میں اچھے کام کرتا رہے اور اپنے بڑھاپے میں آ کے نمازیں چھوڑ دے اور بڑھاپے میں آ کے نیکی کے کام چھوڑ دے اور سب سے لڑائیاں مول لے لے اور ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھا رہے یا موبائل پہ ادھر ادھر کی باتیں سنتا رہے اور اسی میں اس کی موت آ جائے تو کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں ہے. اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، موت سے پہلے ایسے کاموں سے دور رہنے کی توفیق ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں،
اور پچھلے کیے ہوئے گناہوں کی توبہ اور استغفار کی توفیق حاصل ہو جائے. یعنی مرنے سے پہلے جس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے وہ خوش قسمت ہے. مرنے سے پہلے جس کو نیک کاموں کی توفیق ہو جاتی ہے وہ خوش قسمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تابعدار ہو، فرمانبردار ہو. یعنی تمہاری موت اللہ کی فرمانبرداری میں ہی آئے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے. کسی وقت یہ نہیں کہنا اب بہت ہو گیا، اب میں تھک گئی ہوں، اب اس سے زیادہ نہیں ہوتا. نہیں، اللہ کی توفیق سے آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے بوڑھے لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. میری والدہ ماشاءاللہ 78 سال کی فوت ہوئی ہیں، اور جس سال فوت ہوئی ہیں اس سال بھی وہ ریگولرلی منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتی تھی، اور ہر مہینے کے 3 روزے جو 13، 14، 15 کے ہوتے وہ بھی رکھتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ اتنی عمر میں تو انسان کے اندر کمزوری بھی بہت ہو جاتی ہے، لیکن جس کو اللہ توفیق دے وہ اس عمر میں بھی روزے رکھ لیتا ہے. توفیق کی بات ہے نا، اللہ ہمت دیتا ہے نا. لیکن ہمارا بھی تو کوئی شوق ہو نا، ہمارے دل میں بھی کوئی حسرت ہو کہ یا اللہ ہمیں توفیق ملے. تو زندگی میں جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، ان پر استقامت اختیار کریں حتیٰ کہ موت آ جائے، موت سے پہلے تک. کیونکہ انسان کی اگر موت حرام کاموں میں آتی ہے، گناہ کے کاموں میں آتی ہے، غلط کاموں میں آتی ہے، تو وہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو انما الاعمال بالخواتیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا اچھا اور برا ہونا، ان کا قبول ہونا اور قبول نہ ہونا یہ خاتمے کے لحاظ سے ہوگا. خاتمہ کس پر ہوا؟ یاد رکھیے نیک عمل صرف وہ نہیں ہوتے جو اوپر اوپر سے نیک نظر آ رہے ہوں، اس کے لیے نیت بھی صحیح ہونی چاہیے. بعض لوگ ان کی نیت دکھاوا ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتائیں ہم بڑے نیک ہیں، وہ مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں اپنی پروجیکشن کے، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا اچھا ہوں، کتنا نیک ہوں، کتنا قابل ہوں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اس نیکی پر جم کے نہیں رہتا، کیونکہ انسان سوچتا کسی نے میری تعریف تو کی نہیں، کسی نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، کسی نے میری قدر نہیں کی، تو پھر وہ اس نیکی کو چھوڑ دیتا ہے. وہ نیکی کے بڑے کام نہیں کر سکتا. تو جب نیت اچھی ہوتی ہے، ارادہ اچھا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے. کسی نے کہا کہ نیک شہرت کیسے، یعنی نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے موت سے پہلے نیک اعمال آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ کتنا نیک آدمی ہے. اور اس طرح اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو سب لوگ اس کو نیکی سے یاد کرتے ہیں، اور یہ اس کی خوش قسمتی ہے. سلف صالحین جو تھے وہ برے خاتمے سے بہت ڈرتے تھے اور حسن خاتمہ کی دعائیں کرتے تھے. سہل تستری کہتے ہیں ہر خطرے پر، ہر حرکت پر صدیقین برے خاتمے سے ڈرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا حال اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، کہ ان کے دل لرزتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. جب سفیان رحمت اللہ علیہ پر موت کا وقت آیا تو وہ رونے لگے اور گھبرا گئے. ان سے کہا گیا اے ابو عبداللہ، آپ اللہ کی رحمت کی امید کو لازم کر لیں، اللہ کی معافی آپ کے گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے. تو انہوں نے کہا میں اپنے گناہوں پر رو رہا ہوں، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میں توحید پہ مر رہا ہوں تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں اللہ سے اس طرح ملاقات کروں کہ میری خطائیں پہاڑوں جتنی،
کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا. اللہ تعالی ذرے برابر بھی شرک نہیں معاف کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ باقی کتنے بھی گناہ ہو معاف کر دے گا. اب یہ توحید کو جاننا، توحید کے اوپر عمل کرنا یہ بے حد ضروری ہے. بعض اوقات ہم توحید کا صحیح علم حاصل نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ہماری باتوں میں شرک کی بو آتی ہے، ہمارے کاموں میں. اور ریاکاری تو شرک اصغر ہے ہی، دکھاوا شرک اصغر ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے بچیں. تو حسن خاتمہ کس چیز سے ہوگا؟ اچھے خاتمے کے لیے کیا چیزیں فائدہ مند ہیں لکھ لیں اپنے پاس، تاکہ زندگی میں ان پر ورک کریں، کام کریں. سب سے پہلے زندگی میں توحید کو اپنانا اور شرک سے بچنا. سورۃ الکہف میں آتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. رب کی عبادت صرف رب کے لیے کرے، کسی اور سے اجرت لینے کے لیے اور کسی اور سے تعریف چاہنے کے لیے نہ کرے. کیونکہ بعض اوقات ہم نیک کام کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے، کوئی ہمیں کہے بڑا شریف انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے. نہیں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور وہ نہیں حکم دیے گئے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں دین کو اس کے لیے خالص کر کے. یعنی دیندار لوگوں کے لیے نہیں بننا، دیندار اللہ کے لیے بننا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. دوسری چیز اس توحید پر ثابت قدم رہنا، مرتے دم تک جمے رہنا، یہ بھی بے حد ضروری ہے. اور یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کلمہ توحید پر ثابت قدمی اختیار کریں حتیٰ کہ موت آ جائے اور ہماری زبان پر کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ. ہر روز کتنی دفعہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ؟ آپ ایک تسبیح اس کی ضرور کر لیا کریں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ اپنا ورد بنا لیں تاکہ موت والے دن بھی آپ کو لا الہ الا اللہ کہنا مشکل نہ لگے اور آسانی سے زبان سے نکل آئے. کیونکہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تیسری چیز جو اچھے خاتمے کے لیے ضروری ہے وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا. اب رمضان آ رہا ہے الحمدللہ، اور اس میں روزے رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو. کیونکہ روزے کی حالت میں ہم صرف اللہ کے ڈر سے کچھ نہیں کھاتے، ورنہ تو لوگ نہ ہو تو آرام سے کھا پی کے باہر آ کے کہ ہمارا روزہ. تو اس لیے اللہ کا تقوی، ہر نیک کام اللہ سے ڈر کے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی سلوشن دے دیتا ہے، اس کی مشکلات میں اس کو حل بتا دیتا ہے. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے خیال میں بھی نہیں آتا کہ یہاں سے بھی اس کا رزق آ سکتا ہے.
وہاں سے جاب کی آفر آ جاتی ہے جو کبھی انسان نے سوچی نہیں ہوتی. ایسا بزنس انسان کو مل جاتا ہے کہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا, اور اللہ اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے, کیونکہ اس نے اللہ کے ڈر سے کسی کو دھوکہ نہیں دیا, کسی کے مال غصب نہیں کیا, کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا, اپنی زبان کو روک کے رکھا, اپنے غصے کو اللہ کی خاطر روک کے رکھا. کیونکہ یہ اللہ کا تقوی ہی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے. اگلی بات, اچھے خاتمے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا, انبیاء, صدیقین, شہداء اور نیک لوگ. اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں, کتنے اچھے ساتھی ہیں. یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا اجر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا انجام اور خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے گا. پھر اگلی چیز جو حسن خاتمہ کے لیے ضروری ہے وہ ہے اپنے فرائض سے غافل نہ ہونا. اپنے فرائض, اپنی ڈیوٹی, اپنا کام پورا پورا کرنا, چاہے دنیا کا کوئی کام ہے چاہے دین کا کام ہے. مثلاً آپ کسی اسکول میں جاب کرتے ہیں, آپ اپنے ٹائمنگز پورے کرتے ہیں, یہ آپ کی نیکی ہے, اسی سے آپ کا رزق حلال ہوتا ہے. آپ بچوں کو ٹھیک ٹھیک پڑھاتے ہیں, محنت کر کے, جان مار کے, اور صحیح چیزیں بتاتے ہیں, تو یہ چیز آپ کے حق میں ایک گواہی ہوگی کہ آپ نے اپنے فرائض ٹھیک ادا کیے. دیر سے نہیں جاتے, جلدی نہیں نکل آتے, ٹال مٹول نہیں کرتے, بلکہ خوشی سے نیکی کا کام کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت, وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی, پھر جائیں گی. یعنی جاب ہے تو ٹائمنگ کی پابندی, کوالٹی کا کام کرنا, دین کا کام کر رہے ہیں تو کوالٹی کا کرنا, محنت سے کرنا. اور اگر دنیا کی کوئی تجارت کر رہے ہیں, خرید و فروخت کر رہے ہیں, تو پھر اپنی نمازوں کی پابندی کے مسجد میں ہو, زکوٰۃ کی ادائیگی بر وقت ہو, اور پھر خرید و فروخت بھی بالکل آنےسٹی کے ساتھ, فیئر طریقے سے, اللہ کے ڈر سے کہ اگر آج میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا, ڈنڈی ماری, تو کل میری پکڑ ہونی ہی ہونی, میں بچ کے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا. تو نیکی صرف یہ نہیں کہ کوئی چند اچھے کام کر لیے جائیں, نیکی یہ بھی ہے کہ اپنے عہد پورے کیے جائیں, نیکی یہ بھی ہے کہ حرام چیزوں سے بچا جائے, چاہے وہ کھانے کی ہوں, چاہے وہ پہننے کی ہوں, چاہے وہ ریلیشن شپ میں ہو, ہر حرام چیز سے بچنا, چاہے وہ مال کمانے میں ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں آج امانت داری کا دور نہیں. دور نہیں کا کیا مطلب ہے؟ کیا دین بدل گیا ہے کہ جب ایسے حالات ہو تو تم بھی بے ایمان ہو جانا, تم لوگوں کو دھوکہ دینا, ملاوٹ والی چیزیں فروخت کرنا کہ زیادہ پیسے مل جائیں. اگر آپ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں, اگر آپ یعنی کسی بھی پروڈکٹ کے اندر آپ ملاوٹ کر رہے ہیں اور اس سے آپ زائد نفع کما رہے ہیں, یا کم دے کے زیادہ پیسہ لے رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے قرآن میں کیا آتا ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. تطفیف کہتے ہیں
چھوٹی چھوٹی چیز کم کر دینا کسی کے پاس. مثلا اگر آپ تول کے دے رہے ہیں، ناپ کے دے رہے ہیں، یا کسی اور پیمانے سے ناپ کے دے رہے ہیں، چاہے پانی ہے، چاہے پیٹرول ہے، چاہے تیل ہے، چاہے جوس ہے، کچھ بھی، ہر ڈبے میں سے ایک ایک گھونٹ کم کرتے جا رہے ہیں تاکہ ایک ڈبہ اور بن جائے، تاکہ اتنے پیسے اور بن جائیں، یا کچھ کم دیتے جا رہے ہیں، پیسے پورے لے رہے ہیں. تو کیا حکم ہے؟ تباہی ہے، ہلاکت ہے متفقین کے لیے جب وہ لوگوں سے ناپ کے کچھ لیتے ہیں یا وزن کر کے تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یہ ایک دن اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے، کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ انہم مبعوثون لیوم عظیم، اس بڑے دن. کون سا بڑا دن؟ قیامت کا بڑا دن. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے اعمال نامے میں آ جائے گا کہ اس نے اتنا دھوکہ دیا تھا لوگوں کو اور اتنا ناجائز مال کمایا تھا. پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا نام اعمال چھپا سکیں گے؟ کیا سب لوگوں کے سامنے بے عزتی نہیں ہوگی؟ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورے کریں اور لوگوں کے حقوق پورے پورے دیں ان کو. پھر آپ دیکھیں کہ دین پر استقامت اور قرآن سے مضبوط تعلق. جو لوگ دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں کہ اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں کچھ بھی ہو دین پہ قائم رہنا ہے، نمازیں نہیں چھوڑنی، فرائض اپنے نہیں چھوڑنے، حق حقوق پورے کرنے ہیں. کوئی ہمارا حق دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں دیتا تو ہم نے تو دینا ہے کیونکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی کچھ لوگ ضد میں آ جاتے ہیں، یہ مجھے میرا حق نہیں دیتا تو میں بھی نہیں دوں گی. اس کا عمل اس کے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ. آپ اپنا فرض پورا کریں، آپ کا حق اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کے دے گا. پھر آپ کا معاملہ اس بندے کے ساتھ نہیں رہتا، اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کی خاطر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. جیسے گھروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یعنی بعض گھروں میں مرد حضرات قوام ہونے کی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، بیوی بچوں کے لیے کما کے نہیں لاتے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، ان کو محبت نہیں دیتے، بیوی کی پرواہ نہیں کرتے، بیوی کو ٹائم نہیں دیتے. کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی چھوٹ جائیں گے؟ دنیا میں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تو آخرت میں بھی پوچھ نہیں ہوگی. دنیا میں اگر ہم کسی کا حق نہیں دیتے، اس پہ ظلم کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن پوچھو. اور اسی طرح بیوی بھی، اگر بیوی شوہر کا حق نہیں دیتی اور بیوی بات بات میں اس سے ناراض ہوتی ہے اور اس کی خدمت نہیں کرتی اور جو بھی فرائض ہیں وہ پورے نہیں کرتی تو بیوی سے بھی پوچھو گی. تو دین پر استقامت مرتے دم تک جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں پتہ چل کے احکام ان کو پورا کرتے جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو. یعنی زندگی میں بھی اور جب موت کا وقت ہوتا ہے انہیں تسلی دیتے ہیں تم غم نہ کرو، آگے سے بھی نہ ڈرو، دنیا چھوڑنے کا غم نہ کرو، اگلی زندگی کا خوف نہ کرو، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے جو کچھ تم مانگو گے سب کچھ مل جائے گا. پھر حسن خاتمہ کے لیے قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرنا بڑا ضروری ہے. قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس سے غافل نہ ہو، پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں، پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں، اس سے ہدایت لیتے رہیں. اگر آپ الہدا میں مثلاً کورس کر رہے ہیں، آپ نے تعلیم دین کورس کر لیا، سیاست القرآن کر لیا،
تو کوئی بات نہیں، آپ آگے بڑھ کے سبجیکٹس پڑھ لیں، سبجیکٹس پڑھ لیے، اب تدبر قرآن کا کورس کر لیں جس میں بہت گہرائی کے ساتھ قرآن کو سمجھایا جاتا ہے، حدیث پڑھیں، یعنی دینی تعلیم سے آپ کا مسلسل تعلق رہے اور مضبوط تعلق رہے، یعنی علم کے راستے پر لگے رہے، علم کا راستہ کبھی نہ چھوڑے۔ کب تک سیکھنا ہوتا ہے؟ کب تک سیکھتے رہنا چاہیے؟ موت تک۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پہ چلائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ فرشتے کسی تاجر کے لیے اپنے پر نہیں بچھاتے، کسی بادشاہ کے لیے فرشتے اپنے پر نہیں بچھاتے، طالب علم کے لیے بچھاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے۔ ساری زندگی طالب علم رہیں، پڑھتے رہیں، علم کی مجالس میں جاتے رہیں، کوئی نہ کوئی کورس کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ آگے بڑھتے رہیں، کہیں پر بھی ہو علم کو نہ چھوڑیں، اور علم کے لیے استاد پکڑیں، کیونکہ اکیلے بیٹھ کے انسان 2 صفحے نہیں پڑھتا کہ نیند آ جاتی ہے، لیکن جب دوسروں کے ساتھ مل کے پڑھتے تو اس کی برکت اور رحمت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی مجلس لازم کر لیں۔ جو دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ آخرت میں بھی نیکوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں نیکیوں کا کوئی تکبر دل میں نہ ہو کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم بہت قابل ہیں۔ پھر اچھے خاتمے کے لیے ضروری ہے کبیرہ گناہوں سے بچیں، اور چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر سمجھتے ہوئے ان سے بھی بچیں، یعنی چاہے حقیر ہوں چھوٹے ہوں پھر بھی بچیں۔ علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ گناہ زخموں کی طرح ہے، اور کتنے ہی زخم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو موت کی جگہ پر لگتے ہیں، بس جو ثابت قدمی کا شوق رکھنے والا ہے اور اس پر نظر رکھنے والا ہے اس کے یہ لائق نہیں کہ وہ نافرمانی کو معمولی خیال کرے، یعنی جو چاہتا ہے اس کا خاتمہ اچھا ہو وہ چھوٹی سی نافرمانی کو بھی پسند نہیں کرتا، اس سے بھی بچتا ہے، وہ کبھی گناہ سے لذت نہیں حاصل کرتا، یعنی جہاں حرام کام ہو رہے ہوں، میوزک کی مجلسیں ہوں، شرابیں ہوں اور غلط کام ہو، اس کو وہاں قطعاً مزہ نہیں آتا، اس کا دل بجھ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ گناہ ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ پھر غفلت سے بچنا ہے، سستی سے بچنا ہے، خواہش پرستی سے بچنا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں اس شخص کو حسن خاتمہ کی کیسے توفیق دی جائے جس کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے ہی نہیں، اس کا خاتمہ کہاں سے اچھا ہوگا؟ اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، نماز کے وقت اٹھ کے نہیں دیتا، فجر ہوتی ہے، کتنی مسجدوں سے اذانیں آتی ہیں، مرغے بول رہے ہوتے ہیں، چڑیا چہچہا رہی ہوتی، وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اب ایسے بندے کی اگر نیند میں ہی موت آ جائے پھر کیا؟ جو یہ نیت ہی نہ کر کے سویا ہو کہ میں نے صبح اٹھنا، میں نے صبح نماز پڑھنی۔ اس لیے آپ مائیں ہیں، آپ کی گود میں بچے پل رہے ہیں، بچوں کو بچپن سے نماز کا عادی بنائیں کہ بڑے ہو کے ان کو مشکل نہ ہو، نماز کی محبت دیں، نماز کی طرف لے آئیں۔ آپ کی اپنے بچوں اور گھر والوں سے محبت کیا محبت ہے اگر آپ نے ان کو آگ سے نہیں بچایا؟ وہ تو پھر صرف دنیا کی حد تک ہی آپ کے ہیں، آگے تو ساتھ نہیں ملے گا، پھر کیا فائدہ؟ یہ کیسی محبت ہے؟ تو جو دل اللہ سے غافل ہو، خواہشات کا پیروکار ہو، صرف لذتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہو، پھر اس کو حسن خاتمہ کیسے نصیب ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انجام اچھا ہو تو پھر اس کے لیے دنیا کی رنگینیوں کو کم کر دیں، دنیا کی محبت اپنے دل سے کم کریں۔ ابو درداء سے مروی ہے
کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حالانکہ ہم تنگ دستی کا ذکر کر رہے تھے اور اس سے خوف کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم فقر سے ڈرتے ہو، یعنی غریب ہونے سے ڈرتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے اوپر یقیناً دنیا برسا دی جائے گی، بہت ملے گا تمہیں، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہیں کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب، یعنی دنیا کی محبت سے تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. پھر اچھے خاتمے کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اس طرح موت کی تیاری کرتا رہتا ہے، اور مرنے کو قریب بھی سمجھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے آخری نماز پڑھ کے ادا کرو، کہ پتہ نہیں اس کے بعد اگلی نماز ملتی ہے یا نہیں ملتی. پھر ایک اور چیز یہ کہ اللہ سے اچھے خاتمے کی دعا کرنی ہے. اللہم اسألک المیتۃ الحسنۃ، اے اللہ. یہ عامر بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے تھے، اللہم اسألک المیتۃ الحسنہ، اللہ میں تجھ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں. تو ان کے بیٹے نے کہا اچھی موت سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہ اللہ مجھے اس حال میں فوت کرے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں. بس وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اس حال میں کہ ان کی روح قبض ہو گئی جب وہ سجدے میں پہنچے، سجدے میں فوت ہوئے. یعنی ان کی تمنا یہی تھی، اللہ نے ان کی تمنا پوری کر دی. پھر یہ کہ دل کے پلٹنے سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل پلٹ نہ جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا، کیونکہ بعض لوگ دین کی طرف آتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، جیسے بچیاں ہیں آ جاتی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہی، تہجد بھی پڑھی، اور حجاب بھی کر رہی ہیں اور نقاب بھی کر رہی ہیں، اور پھر شادی ہوتی ہے اور سارا کچھ چلا جاتا ہے. یہ تو بری صحبت مل جاتی ہے، ہر چیز ختم ہو کے رہ جاتی ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسا ہم پہ وقت نہ آئے کہ ہم تیرے دین میں آ کے واپس نکلیں اور اس کو چھوڑ دیں. اب یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کیسے پتا چلے کہ اس کا انجام اچھا ہوا ہے؟ اس میں سے ایک بات ہے یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے فوت ہو، پھر یہ کہ نیک کام کرتے ہوئے فوت ہو، پھر یہ کہ پاکیزگی کی حالت میں فوت ہو، پھر یہ کہ مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے. جیسے کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات ڈاکٹر کو بتاتے ہیں 10 دن رہ گئے ان کے پاس، بس اس سے آگے مشکل. اب وہ 10 دنوں میں اپنے قرضے چکا رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، توبہ توبہ استغفار کی تسبیح ہر وقت استغفار کر رہے ہیں، اور پھر لا الہ الا اللہ پہ موت آ جاتی. تو ہم اس کے بارے میں اچھا ہی گمان کریں گے کہ ان کا انجام اچھا ہوا ہے، نیک عمل پہ خاتمہ ہوا ہے. پھر یہ کہ مرنے کے بعد لوگ ایسے بندے کے لیے روئیں اور دعائیں کریں اور اس کو یاد کریں. اور برا خاتمہ کیا ہے؟ اس میں ایک یہ کہ موت کے وقت انسان اللہ کے بارے میں شک کرے، دین کے بارے میں شک، اور مرتے وقت برے برے کام کر رہا ہو، حرام کاموں میں مبتلا ہو، شرک پہ خاتمہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ، دین کا مذاق اڑاتے ہوئے، دین سے پھر کے، اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے، راتوں کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہوئے موت آ جائے، اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرتے ہوئے، صرف دنیا میں ہی مگن ہو، آخرت کی کوئی فکر نہ ہو. پھر اسی طرح خودکشی، پھر لوگوں کو گمراہ کرنا، موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہونا، حرام کام کرتے ہوئے موت آنا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اچھا کرے. تو آئیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے،
مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دینا. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، بعد والوں میں میری سچی ناموری رکھ دے اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں شامل کر لے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا کرنا. اللہم توفنا مسلمین وأحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ، نیک لوگوں میں شامل فرما، اس طرح کہ نہ ہم رسوا ہوں نہ کسی فتنے میں پڑے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ کر لے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے معاملات کا محافظ ہے، میری دنیا کو درست کر دے جس میں میرا معاش ہے، میری آخرت کو درست فرما دے جس میں مجھے لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی مکان یا دیوار ہم پہ آ گرے یا کسی بلند مقام سے گرے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں کہ غرق ہونے سے، جلنے سے یا بہت بوڑھا ہونے سے. ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ شیطان موت کے وقت ہمیں بدحواس کرے، یا اس بات سے کہ تیرے رستے سے پیٹ پھیرتے ہوئے مروں، یا اس کیفیت سے کہ زہریلے جانور کے کاٹنے سے موت آئے. اللہ تمام بری موتوں سے بچا لینا اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا. یا رب العالمین، جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما. یا اللہ جو بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، ان کی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں، اللہ سب کو پورا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت دے، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. اللہ ہمیں حلال عطا کر حرام سے بچا اور ہمیں نیک صالح لوگوں کا ساتھ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل